بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. آج ہمارا موضوع ہے کہ اولاد کے حقوق اور اولاد کی تربیت اور اولاد کو بگڑنے سے ہم کس طرح سے بچا سکتے ہیں. جس دور میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے، شدید پرفتن دور ہے، اور ان فتنوں کے دور میں والدین جو ہیں وہ اپنی اولادوں کے اوپر اور اولادیں اپنی والدین کے اوپر بہت ہی زیادہ جو ہے نا یعنی بد اعتمادی کا مظاہرہ جو ہے نا وہ اس وقت بہت زیادہ ہے. اولاد اپنے والدین کی وہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے والدین کی صرف اتنی ذمہ داری میں ہوں کہ یہ میرے اوپر خرچہ کریں، اور والدین سمجھتے ہیں کہ یہ اولاد میری صرف اتنی ہے کہ میں ان کے اوپر خرچہ کروں. بس اس سے زیادہ والدین اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں ہیں. یاد رکھیں، بچوں کو ہم جو تعلیم دیتے ہیں یا بچوں کو جو ہم سکھاتے ہیں یا بچوں کے اوپر جو انویسٹ کرتے ہیں وہی آپ کو بڑھاپے میں جا کے آپ کو میسر آتا ہے. اگر ہم نے ابتدا میں بچوں کو تربیت نہ کی، بچوں کو ابتدا میں ان کے اوپر محنت اور مشقت نہ کی، تو وہ والدین جو اپنی اولاد کے جوانی میں اور اپنے بڑھاپے میں یہ دنیا کو پھر شکایتیں لگاتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میری اولاد جو ہے نا وہ میری اولاد نہیں ہے، وہ میری بات ہی نہیں مانتی، میری فرما برداری نہیں کرتی. تو اس میں اولادوں کا قصور کم، والدین کا قصور زیادہ ہوتا ہے. والدین کو اگر یہ آئینہ دکھا دیا جائے تو والدین غصہ کر جاتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. رعیہ، رعایا کون ہے؟ آپ سب مسئول ہیں، والدین سب مسئول ہیں. اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ اس وقت موجود ہے، یعنی اس کے والدین موجود ہیں، اس کی اپنی اولاد بھی ہو گئی ہے، اس کے باوجود اس کا والد اپنی اس اولاد کا مسئول ہے، اور یہ خود صاحب اولاد ہو کے اپنی اولاد کا مسئول ہے، اپنی اولاد کا مسئول ہے. اس طرح جب ہم اپنی اولاد کی تربیت کو لے کے اتنے بے بہرا ہو جائیں گے تو یقیناً ہمارے معاشرے میں فتنہ اور فساد یہ بڑھے گا، عام ہوگا. ہم لوگوں کو اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ لانا ہماری ذمہ داری ہے کہ باپ عقیدہ توحید اپنی اولاد کو سکھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھائے. ایسے اداروں اور ایسی تربیت گاہوں کا جو انتخاب ہے وہ کرے جہاں پہ ان کو اسلام اور دین اور عقیدہ جو ہے نا وہ سکھایا جائے. اس کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہے وہ ختم کیے جائیں. جب ہم اپنے بچوں کو تاریخ پڑھائیں گے، بچوں کو اصول سکھائیں گے، جنگ کے اصول سکھائیں گے، جہاد کے اصول سکھائیں گے، اور اپنے بچوں کو ان چیزوں کے اوپر لے کے آئیں گے جن چیزوں کی وجہ سے ہمارا بچہ یا ہماری اولاد معاشرے کا بہترین جو ہے وہ ایک فرد تیار ہو سکتا ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ بچہ بڑا ہو کے کبھی والدین کی نافرمانی کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. بچوں کو ہم نے تربیت سکھانی ہے ان کے بچپن میں، اور کل کو پھر کیا ہوتا ہے کہ اولاد جوان ہو جائے تو پھر یہاں پہ آ کے ہمیں لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا، ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا، یا ہمارا بچہ جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات. بہت ساری چیزیں ایسی یقیناً ہوتی ہیں کہ بھی جادو کی وجہ سے اولاد کے درمیان، اولاد اور باپ کے درمیان، یعنی باپ اور بیٹے کے درمیان، ماں اور بیٹے کے درمیان اس طرح کے عملیات والے کام کروائے جاتے ہیں، نو ڈاؤٹ. لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ جادو اور نظر اور حسد کے اوپر ڈال دیں. اس چیز کے اوپر بھی غور و فکر کریں کہ آپ نے اپنی اولادوں کو کتنا جو ہے نا وہ تیار کیا ہے، اپنی اولادوں کو کتنا آپ نے سکھایا ہے، سمجھایا ہے. اور اسی چیز کو لے کے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں کہ یعنی تربیت کیا ہوتی ہے. حقوق العباد کی تعلیم دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حقوق اللہ کی تعلیم دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں، یا ایسی چیزیں نہ بتاؤں، یا میں تجھے ایسی تربیت نہ کروں تیری. احفظ اللہ تجدہ
تجاهك اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اور آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں تربیت کتنی زبردست کی جا رہی ہے. واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. قد كتبه الله لك فإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام، اے غلام یعنی صاحب زادے، غلام ہمارے ہاں تو غلام کہا جاتا ہے، صاحب زادے عربی میں اصل اس کا معنی ہے کہ میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں کہ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی تربیت کیا کی جا رہی ہے کہ نماز پڑھو، عقیدہ ٹھیک رکھو، تلاوت کرو، قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، اور تم حقوق اللہ کا خیال کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. تجدہ تجاہک. اور جب مانگو تو صرف اللہ سے مانگو. یہ بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے، یہ تربیت دی جا رہی. اور جب مدد طلب کرو وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو. یعنی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ ہمارے ایک مہمان بیٹھے ہوئے تھے تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو موحد ہوتا ہے اس کے لیے اللہ نے زمین وسیع رکھی ہے. اس کو فخر ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی زمین پر اللہ کا غلام جو ہے نا، وہ اس کائنات کے اندر میں اللہ کا غلام ہوں اور میرا حق ہے سب سے زیادہ اس کائنات کے اوپر. آج یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں، ہمارا حق دنیا میں سب سے زیادہ ہمارا حق ہے، اس لیے وہ ساری کائنات کے باقی سب انسانوں کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ قتل کر دیں، ان کو کاٹ ڈالیں. اسی طرح مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف دیا ہے کہ وہ فخر کے ساتھ اس کائنات کے اوپر جیے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے تحت اپنے آپ کو مضبوط رکھے. اور یہ یہاں پہ یہ جو ہے نا وہ تربیت کی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی تربیت کر رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو. آپ نے مدد کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا. مثلاً اب یہاں پہ مدد کے مختلف مطالب اور مختلف چیزیں بھی جو ہے نا وہ لوگ لے سکتے ہیں کہ جی آپ اپنے بھائی کو کہتے ہیں جی مجھے گلاس پانی کا لا کے دو، تو وہ مدد نہیں ہے. میرے بھائیو یہ مدد نہیں ہے، یہ اخلاق ہے، یہ محبت ہے. آپ کسی کے لیے خیر کا کوئی سبب بنتے ہیں، خیر کا کوئی کام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے مددگار بن گئے ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ اپنے بھائی کی اعانت اور اس کی مدد اور اس کے لیے سکون کا کوئی سبب بن جائیں. یہ اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا. اور پھر فرمایا کہ جان لو کہ اگر تمام مخلوق بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے نا، ساری کائنات کے لوگ مل کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں، تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ہاں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہی کچھ ہوگا. یہ یہاں پہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ تقدیر سکھائی جا رہی ہے. اور اگر سب مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اللہ اکبر. قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس حدیث کے ضمن میں کہ والدین کو چاہیے کہ ایسی احادیث اپنی اولادوں کو سکھائیں، بتائیں. ایسے فرامین، دلائل اور براہین جو ہیں وہ اپنی اولادوں کو سکھائیں جو اسلام کی حقانیت پر ذہن میں پختگی اور مضبوطی پیدا کریں اور اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر والدین خود پڑھے لکھے ہیں تو تب ہی ایسا اہتمام کر سکتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے علماء کا اور ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو دینی تعلیمات میں ایمانداری کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ ان کی اولادوں کو دین سکھائیں، اور ان سکھانے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو کم علم یا پڑھے لکھے والدین نہیں ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو انعامات سے نوازا کریں، ان کے اوپر احسان کیا کریں، علماء کے اوپر احسان کیا کریں، علماء کی محبت. یہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں. تو یہاں پہ ایک واقعہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خلیفہ ہارون رشید اپنے بیٹے کی تربیت میں معلم سے درخواست کی کہ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو معلم کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ اے احمر، خلیفہ نے تجھے اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی جمع پونجی، اپنا رزق، اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر دیا ہے، اپنے دل کے چین اور آرام کو حوالے کیا ہے، لہٰذا اپنی شفقت کا ہاتھ اس پر دراز رکھنا اور اسے قرآن پڑھانا،
اسے تاریخ سکھانا، واقعات سنا کر، اشعار سنا کر، اور سنت نبوی سنا کر، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور احادیث سنا کر، اور دینی بصیرت پیدا کرنا کہ وہ اچھے کام کو پرکھ سکے، اسے خاص اوقات میں ہنسنے سے منع کرنا، اور اسے تعلیم دے کہ جب بنو ہاشم اس کے پاس آئیں تو ان کا احترام کرے، اس کے ساتھ کوئی بھی ایسی گھڑی نہ ہو، کوئی بھی ایسی گھڑی نہ گزرے جو اس کے لیے سود مند نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی اولاد کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ اپنی اولاد کے اوپر وقف کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کے معاملے میں دیانتداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی اولادوں کو دین سکھائیں۔ ہمارے والد نے ہمارے اوپر بڑی محنت کی اور ہمیں خود ترجمہ پڑھایا، ٹھیک ہے، ہمیں ایک مجلس میں بٹھا کے 10 سپارے ابو نے خود ہمیں پڑھائے، آگے ہم خود پڑھتے رہے، اور اسی طرح حدیث ابو نے خود پڑھائی اپنی مجالس میں، اور صرف بیٹوں کو نہیں، بیٹیوں کو ابو نے الگ سے جو ہے نا وہ سسٹم پورا ایک سیٹ کیا ہوا تھا کہ میں اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ دین سکھا سکوں، ان کو پڑھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بے شمار کمیاں کوتاہیاں موجود ہیں، اللہ ان کمیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کرے، اور ان کو، ہمارے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے ہمیشہ کے لیے۔ اور سبحان اللہ، ہماری والدہ نے کبھی بھی ہماری، چونکہ بچپن میں ایسا ہوتا نا، یہ میں تربیت کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری والدہ نے مثلا ہماری کوئی بچپن میں کوئی نماز رہ جاتی تھی، یا کوئی شرارت ایسی ہوتی تھی جس کی وجہ سے ہمیں لگتا تھا کہ اب ہمیں مار پڑے گی یا ڈانٹ پڑے گی، تو ہمارے والد تک ہماری والدہ نے کبھی بھی خیانت نہیں کی وہ شکایت پہنچانے میں کہ بھی آپ کے بیٹوں نے یا آپ کے فلاں بیٹے نے یہ کام کیا ہے، کبھی چھپایا نہیں ہے۔ مائیں جس دن اپنی اولادوں کی غلطیاں اپنے خامدوں سے چھپانا بند کر دیں گی، معاشرہ لیول پہ آ جائے گا۔ اور یہ بات سمجھ لیں اچھے طریقے سے، یہ ماؤں کے لیے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اگر اولاد کے اندر کوئی غلطی دیکھیں تو اپنی اولاد کی اس غلطی کو اپنے خامد کو ضرور بتائیں۔ یہ خیانت نہیں ہوگی، یہ ایمانداری ہے، یہ اخلاص ہے، یہ آپ کی اصل محبت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کی غلطی کو چھپایا نہیں، بلکہ اپنی اولاد کی غلطی کو اپنے خامد کو بتا کر اس کی اصلاح کا موقع فراہم کیا۔ اور اگر کوئی غلطی نظر آ جائے، اصلاح والدین دونوں مل کے کریں۔ ایک یہ نہ سمجھے کہ میری ذمہ داری ہے اور دوسرے کی ذمہ داری نہیں ہے، دونوں کی برابر ذمہ داری ہے۔ گھر کے اندر کے ماحول کی ذمہ داری اس کی والدہ کی ہے، گھر کے باہر والد لے کے نکلے، تاریخ دکھائے، ایسی جگہوں کو دکھائے جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، پھر اللہ کی نشانیوں کو، یعنی سیروا فی الارض، اللہ کی زمین کی سیر کریں، باہر نکلے، اللہ کی زمین دکھائیں بچوں کو کہ اللہ کی قدرت دکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے انشاءاللہ۔ اسی طرح کے بہترین جو لیکچر ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔